لا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات پڑھیں مل کے التماس سے سورہ فاتحہ سیدہ حسن زہرا بنت سید حسین محمد نقوی زوجہ سید تفسیر حسین نقوی کی روح کو اس سال پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ پر عزیزان محترم واجب الاحترام سامعین، مجلس ترحیم ماہ ہے اور جو میں نے سورہ بنی اسرائیل کی مشہور و معروف آیت کا انتخاب کیا اس وقت کے لیے، اس میں والدین کے احترام کے سلسلے میں گفتگو ہے، پروردگار کا حکم ہے، لیکن چونکہ مجلس ترحیم ہے تو خطیب کی، ذاکر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود بھی موت کو یاد کرے اور جو ایصال ثواب میں جمع ہونے والے لوگ ہیں ان کو بھی موت کو یاد دلائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے انسان، روایت کے فقرے ہیں، رسول خدا کی حدیث ہے کہ جس طریقے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کے زنگ کو اتارنے کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے قلب کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان حب دنیا کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی خداوند متعال کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنا خدا کی رحمت سے دور ہوگا، اس کی بارگاہ سے دور ہوگا، اتنا ہی گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جائے گا۔ تو اس کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے پروردگار نے اس کو اس دلدل میں چھوڑنے کے لیے خلق نہیں کیا ہے، پروردگار نے اسے جہنم کے لیے خلق نہیں کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی انسان خود ہی جہنم جانا چاہے، لیکن پروردگار نے انسان کو جہنم کے لیے خلق نہیں کیا ہے۔ جس نے اس انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہو،
ارے کوئی ماں باپ نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ جہنم میں چلا جائے، تو جو ماں باپ سے 1000 گنا زیادہ چاہنے والا ہوگا کو یاد کر لے کہ میں نے کچھ نہ کچھ ایک آیت تو کم از کم روز پڑھنی ہی ہے۔ اب تو بہت اچھی ایپس آ چکی ہیں کہ ان ایپس کو ڈاؤن لوڈ کر لو تو ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی صفحہ کھولو یا قرآن، بلکہ ہر روز ایک آیت اور ترجمہ آ کر آپ کو یاد دلاتی ہے کہ اس میں اللہ آپ کو کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے۔ لہٰذا وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو بہتر ہو جائے گا۔ کم از کم جن کو ٹائم نہیں ملتا، جو کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا کتاب خدا کو کیسے کھولیں، جب جو کتاب ہدایت بن کر آئی ہے انسانوں کے لیے اس کو کھول کے نہیں دیکھے گا تو ہدایت کیسے پائے گا؟ تو اس کے نتیجے اور اس کے ثمرات آپ کے سامنے ہیں کہ انسان کس حد تک کے چلا گیا ہے۔ ابھی میں بیان کرتا ہوں، میں کس حد تک کے چلا گیا ہے، یعنی کس طریقے کا رویہ اپنے ماں باپ کے ساتھ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے پروردگار، اور یہ بندہ خدا ماں باپ کے ساتھ کیا طریقہ کار اختیار کر رہا ہے۔ لہٰذا پہلا طریقہ جو پیغمبر نے اپنے دلوں سے زنگ کو دور کرنے کے لیے بتایا تو وہ کیا بتایا کہ قرأت القرآن، اور دوسرا ذکر الموت، موت کو یاد کرو تاکہ یہ موت کی یاد تمہارے دل سے حب دنیا کو ہی مٹا دے، تمہاری شہوات کو کم کر دے، تمہاری لذات کو کم کر دے۔ عزیز و عجیب اتفاق ہے، اگر تھوڑا سا بھی غور و فکر کریں کہ زندگی کے ابتدا سے لے کے، بھائی توجہ چاہوں گا بزرگان سے دعا لینے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، زندگی کے جتنے بھی مراحل ہیں اس کائنات میں آنے کے بعد، یعنی رحم مادر سے لے کر قبر کی آغوش تک، وہ سارے مراحل کے اندر انسان متردد ہے، مذبذب ہے، شک کا شکار ہے۔ آیا اس مقام تک پہنچ بھی پائے گا؟ یعنی جو رحم مادر میں ہو، آیا انسان شک نہیں کرتا کہ ابھی یہ دنیا میں صحیح و سالم آئے گا؟ یقین سے کہہ سکتا ہے کہ یہ بچہ 9 ماہ بعد جو ہے وہ صحیح و سالم اس دنیا میں آئے گا؟ ہو سکتا ہے آئے گا، امید پہ دنیا قائم ہے، ہاں آئے گا 9 مہینے بعد۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار کی جو سیرت ہے، سنت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے آنا ہے، لیکن کوئی یقین نہیں ہے اس کو، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کتنا اہتمام کرتا ہے، یہ آئے گا تو میں یوں کروں گا تو یوں کروں گا۔ ہو سکتا ہے رحم مادر میں اس کا انتقال ہو جائے، کیا ہوتا نہیں ہے؟ ایک مسئلہ یہ ہوا۔ اچھا چلے رحم مادر سے اس دنیا میں آ گیا، ابھی یہ جوان ہوگا تو اس کے لیے بینک بیلنس بنا دوں، اس کے لیے پالیسی کر لوں، میں اس کے لیے یہ کر لوں، اس کے لیے بنگلہ خرید لوں، اس کے لیے گاڑی خرید لوں۔ کتنا اہتمام کر رہا ہے، کیا اس کو یقین ہے؟ کیوں اہتمام کر رہا ہے؟ کل یہ بڑا ہو کر میرا بازو بنے گا، کل یہ بڑے ہو کر میرا بازو بنے گا، میرا خیال کرے گا۔ عزیزان محترم، آپ یہ دیکھیں کہ کتنی کوششیں کر رہا ہے، لیکن معلوم ہے اس انسان کو کہ کل یہ بڑا ہوگا بھی یا نہیں۔ پھر اس کے بعد ہاں یہ کالج یونیورسٹی کے بعد یہ ڈگری لے گا اور یہ لے گا، اور پورے ایک الہ آخر قبر کی آغوش تک۔ آیا یہ جوانی کے بعد بزرگ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ ہر انسان ظاہراً انسان نے اپنے ذہن میں تصور کہ کم از کم 50 سال تو اس دنیا میں آدھی زندگی کے اعتبار سے جیے گا ہی جیے گا، لیکن یقین پھر بھی نہیں ہے۔ اگر یقین ہے کسی چیز کا تو وہ فقط اس بات میں ہے کہ اسے کل مرنا ہے یا آج کسی بھی لحظہ مرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس کام میں اس کو یقین نہیں ہے اس کا تو اتنا اہتمام ہے، لیکن جس کام میں 100% یقین ہے اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اب مجھے میری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ میں کتنا اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ کروں، کتنا اس دنیا میں ہے۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں اس ممبر سے اتروں گا یا مجلس بھی کامل کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ یہ تو یقینی امر ہے نا کہ موت تو آنی ہے، تو پھر موت سے فرار۔ دعائے کو مل کے کتنے بہترین جملے مولا کائنات کے
ولا يمكن الفرار من حکومتک، پروردگار تیری حکومت سے فرار نہیں ہے، وہ بار بار تمہیں چاہتا ہے کہ میری حکومت میں رہتے ہوئے میرے مطیع بن جاؤ، تم اپنے خواہش نفس کے مطیع بنتے چلے جا رہے ہو، جس کی وجہ سے خدا کی بارگاہ سے دور ہوتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی۔ تیزی سے عرض کر دوں، دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے۔ من لا یحضر الفقیہ میں ایک روایت، طولانی روایت ہے، میں اس کے بس چند فقرے آپ کے سامنے پڑھ کر رہا ہوں، صرف ترجمہ، تاکہ میری گفتگو تھوڑی سی مدلل بھی ہو جائے اور تھوڑا تذکرہ موت کا ہو جائے، اس کے بعد پھر آیت پر آ کے انشاءاللہ جو آیت میں مطالب ہوئے وہ مضمون ہوئے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو اس میں ایک روایت ہے، کیا ہے کہ وہ روایت کیا ہے کہ مولا سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ عالم، سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے بڑا زاہد کون ہے، سب سے بڑا شجاع کون ہے؟ آپ یہ دیکھیں مولانا ایک ایک بات کو جواب دیا ہے نا، تو سب سے بڑا عالم یہ ہے، سب سے بڑا زاہد یہ ہے، سب بیان کیا۔ جو میرے مربوط بحث سے بس اس تک بات لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ تو کہاں میرے مولا سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا شجاع کون ہے؟ ہمارے نزدیک کون ہے کہ جو بیوی سے اونچی آواز سے بات کرے، وہ سب سے بڑا شجاع ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ سب سے بڑا شجاع وہ انسان ہے کہ جو اپنی خواہش نفس پر، اپنے غصے پر کنٹرول کرے، وہ سب سے بڑا شجاع ہے۔ شجاع یہ نہیں ہے کہ کسی کو دبا دیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ جو سب سے بڑا شجاع ہوگا وہ سب سے بڑا صابر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مولائے کائنات کے گلے میں رسی دیکھ کر ایک یہودی اس کی شجاعت دیکھ کر کلمہ پڑھتا ہوا نظر آ گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیوں؟ کیونکہ جس نے خیبر کو اکھاڑ کے پھینکا تھا وہ آدمی آج اتنا صبر ہو کر اپنے گردن میں رسی بندھوا کر کیسے جا رہا ہے؟ یقیناً اس کے پیچھے کوئی ایسا خالق ہے کہ جس کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو سب سے بڑا شجاع کون ہے کہ جو اپنے خواہش نفسانی پر کنٹرول آیا ہے، جس کا کنٹرول خدا کے ہاتھ میں ہو۔ عقل مند انسان کون ہے؟ اب یہاں دیکھیں تو میرے مولا نے فرمایا سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنی موت کو یاد رکھے، جو اپنی موت سے غافل نہ ہو، وہ سب سے بڑا انسان ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے بتاتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا انسان وہ کون سا ہے کہ جس کے اوپر رشک کیا جائے۔ اللہ اکبر، دیکھیں توجہ چاہوں گا، رشک کیا جائے تو فرمایا کہ وہ انسان جو قبر میں دفنا دیا گیا ہو اور اس کے اوپر عذاب نہ ہو رہا ہو، اس کے اوپر رشک کیا جائے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ہم نے کیا تیاری کی ہے اپنے قبر میں جانے کی؟ کوئی ایسی تیاری نہیں کی ہے عزیزوں۔ تو موت کا کس طریقے سے ائمہ معصومین علیہ السلام نے اہتمام کیا ہے عزیزوں۔ موت دوسروں کے لیے زحمت ہوگی، ہمارے لیے شہد سے زیادہ شیرینی ہے موت۔ کیوں؟ کیونکہ اس گھرانے کے بچے نے بتا دیا کہ کیف الموت عندک کا احلا من العسل۔ تو یہ احلا من العسل بنے گی کیسے؟ کہ جب ہم قرآن و اہل بیت کو ساتھ ساتھ لیں گے، جو اللہ نے ہمیں جینے کے طریقے اور سلیقے بتائے، ان دو کو ساتھ رکھیں گے تب جا کے نہ اب ہم قرآن کھولیں، نہ روایات سنیں، نہ مجالس میں جائیں، تو پھر کیسے ہم موت سے جو ہے وہ ڈریں گے یا موت کا اہتمام کر سکتے ہیں؟ تیاری بہت ساری روایات ہیں، واقعات ہیں، لیکن عزیزو ابھی بس اتنی گفتگو رکھوں گا۔ تو موت کو یاد رکھنا ایک اچھی چیز ہے، انسان کو اس دنیا کا شکار نہیں بننے دے گی، اس دنیا کے چنگل میں پھنسنے نہیں دے گی جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں پروردگار حکم دے رہا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے پروردگار کا حکم ہے۔ عزیزو حکم دے رہا ہے، حکم بہت ساری چیزوں کا ہے، نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، پورے فروع دین کا حکم ہے، اور انسان کو عمل کرنا ہے۔ جس طریقے سے فروع دین کا احکام پروردگار تمہیں دے رہا ہے،
اسی طریقے سے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم بھی پروردگار دے رہا ہے. ایسا ہے یعنی اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت کے اندر. اور کیا دے رہا ہے کہ تمہارے پروردگار کا حکم یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ تعبدوا الا ایاہ، مگر یہ کہ اس کی عبادت کرو. اب یہاں پہ بھی بہت سارا کلام ہے، توحید کی بحث ہے، میں اس کو نہیں، صرف وہ جو میرے موضوع سے مربوط ہے اس کو بیان کروں گا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو. اب اپنے والدین کے ساتھ نیکی کیسے کریں؟ اور یہ نیکی بھی وہ نہیں ہے کہ بس تھوڑی سی نیکی کر لی تو بس نیکی ہو گئی. نہیں عزیزوں، اگر بچوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے نا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو، اب وہ چاہے ماں ہو یا باپ، دونوں کے لیے ہے. اور ماں کے لیے تو اکثر و بیشتر آپ سنتے ہی رہتے ہیں علماء سے. آج میں چاہتا ہوں کہ ایک آدھ واقعہ ماں کے لیے، ایک آدھ واقعہ باپ کے لیے، اور پھر اس سے بچنے کا طریقہ وہ آپ کو بتا دوں، اور کس طریقے سے انسان اس نیکی پر پورا اتر سکتا ہے، وہ فارمولہ دے کر اپنی گفتگو کو تمام کروں. عزیزوں، آگئے علامہ طباطبائی اپنے بچے کو، اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے. ان میں سے ایک شاگرد جب آیا تو وہ تھوڑا سا سست تھا، ایسا لگ رہا تھا. اور استاد جانتا ہے، ابھی خطیب اگر سامنے بیٹھا ہو تو مجمع کو دیکھے گا کہ یہ مجمع سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے، اسے پتہ ہے، کیونکہ اس کی نظروں میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کون سن رہا ہے توجہ سے، کون جاگ رہا ہے. اسی طرح استاد، اسی طرح پروفیسر، اسی طرح لیکچرار، جو بھی وہ درس دے رہے ہوتے ہیں تو وہ جانتے ہیں، واقف ہوتے ہیں. تو جب ان کا شاگرد آیا اور آنے کے بعد سے بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد سے اس نے سستی کا اظہار کیا، تو علامہ طباطبائی نے فوراً اس کو کہا کہ کیا مسئلہ ہے. تو اس نے تند لہجے میں اس طریقے سے گفتگو کی اپنے استاد سے کہ میں جو اپنی ماں کی خدمت کر کے پوری رات تھک کر آیا ہوں، جس کے نتیجے میں ابھی درس پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو اس کو جگانے کے لیے، اس کو اس عمل کے لیے انہوں نے تشجیع دلانے کے لیے ایک جملہ کہا. عزیزو، واقعی جوانوں کے لیے یہ جملہ کافی ہوگا. کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ جب سے میں تمہیں درس پڑھا رہا ہوں، یہ جو درس پڑھا رہا ہوں تو اس کا کافی عرصہ ہو گیا، اس وقت سے لے کر اب تک میری کوئی نماز شب قضا نہیں ہوئی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی ایک رات کی خدمت کا ثواب مجھے دے دو، اور میری پوری زندگی کی نماز شب کا ثواب تم لے لو. دیکھ رہے ہیں آپ ماں کی عظمت کیسے استاد بیان کر رہا ہے. ہمارے نزدیک کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ہم کس طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. قرآن کیا حکم دے رہا ہے عزیزو. تو اب یہاں اگر تھوڑی سی دقت کریں تو کتنی عظمت ہے ماں کی کہ ایک استاد یہ بتلا رہے ہیں، اور پوری جنت تمہاری، کہ جس جنت میں جانے کی تم خواہش ہو، بھلا وہ شخص کیسے جنت میں جا سکتا ہے جو اپنی ماں کو رلا دے، جو اپنی ماں کو ستا دے، جو اپنی ماں کا خیال نہ کرے، اپنی ماں کے ساتھ نیکی نہ کرے، وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. عزیزو، بس جس طریقے سے ماں کا خیال ہے، میں نے کہا اسی طریقے سے اب یہاں پر بچوں کے لیے، ان بچوں کے لیے کہ جن بچوں کی ماں مر گئی ہے، اب اگر ان کا باپ زندہ ہے تو تب بھی اپنے باپ کا خیال کریں، ہو سکتا ہے تمہاری عاقبت بخیر ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ اپنے باپ کو چھوڑ دیں. عموماً تذکرہ نہیں، ہم سب بیٹھے ہوئے، میں خود اگر جنسیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رجل ہوں، باپ ہوں ایک. اسی طریقے سے آپ بھی صاحبان اولاد ہیں، باپ کا درجہ رکھتے ہیں. باپ کو بھی خدمت جو ہے وہ عظیم رتبہ ہے، گرچہ کے ماں کے بعد ہے، وہ ابھی موضوع نہیں ہے، لیکن بہرحال ابھی وبالوالدین احسانا، دونوں کے ساتھ نیکی کرو. تمہیں موقع مل گیا ہے، اگر ماں چلی گئی ہے تو تم اپنے باپ، ماں کو جب تم ماں کے ساتھ کوئی نیکی نہ کر سکے، ماں نے تمہیں بد دعا نہیں دی، کیونکہ ماں کا کام ہی دعا دینا ہے. لیکن اگر تم نے باپ کے ساتھ، اگر ماں کسی کو بد دعا دیتی بھی ہے تو یاد رکھیں، یقین رکھیں، وہ دل سے نہیں دیتی.
یہ سب تائید کریں گے بزرگ میرے بیٹھے میں، اور جو میری ماں ہے، کوئی بھی ماں، شاد و نادر کوئی ماں ہوگی جو اپنے اولاد کے حق میں بد دعا کرے. کیوں؟ خدا کی محبت کے مظہر کا نام ماں ہے. اگر دیکھنا ہو کہ خدا تم سے کتنی محبت کرتا ہے تو اپنی ماں کی طرف دیکھ لو عزیزوں. لہذا تو ماں کبھی بھی دل سے بد دعا نہیں دے سکتی. اب جب ماں کسی کو دل سے بد دعا نہیں دے سکتی، لیکن باپ کی بد دعا سے ڈرو. باپ کی بد دعا سے ڈرو. کیوں باپ کی بد دعا سے ڈرو؟ اس وجہ سے کہ اگر باپ نے بد دعا، ہمارے لیے یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باپ دل سے بد دعا دے سکتا ہے، اس کی بد دعا سے ڈرو. ابھی موقع ہے، تم اپنے باپ کی خدمت کر سکتے ہو. اگر باپ نے بد دعا دی تو پھر یہ دل سے دے گا بد دعا، اور جب دل سے بد دعا دے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر تمہاری عاقبت جو ہے وہ خیر نہیں ہوگی، کیونکہ پھر تم بخشے نہیں جاؤ گے، خدا کی رحمت کو نہیں پاؤ گے. اور اس کے لیے واقعات موجود ہیں عزیزو. ایک شخص ہے سورہ کہف کی 9ویں آیت کے اندر، کہ وہ آیت کی جس کی تلاوت امام حسین کوفے کے بازاروں اور درباروں میں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اس آیت کے ضمن میں اس واقعے کو لکھا ہے، نقل کیا ہے. اور وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آیا، اور آنے کے بعد سے جو ہے تھکا آ رہا آیا اس زمانے میں. اور اس سے ماقبل خود اگر انسان اس نیکی کو یاد کرے تو بڑی بڑی مصیبت سے ٹلتا ہوا نظر آتا ہے. دو واقعے بیان کروں گا یہاں پر باپ کی عظمت کے لیے، تاکہ ان لوگوں کو موقع مل جائے کہ جن کے باپ ابھی زندہ ہیں. ماں زندہ ہے تو بڑی خوش نصیب ہے وہ اولاد کے جس کے ماں باپ زندہ ہیں. لیکن عزیزو کیا ہے کہ اگر یہ نیکی والدین وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو، اگر اس کو یہ بھی کرے تو بڑی بڑی مصیبتیں انسان سے ٹل جاتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب ان اصحاب الکہف کو غار میں ڈالا گیا تو غار بند ہو گیا، تو کہا کہ اپنی اپنی نیکیوں کو یاد کرو تو ہو سکتا ہے اس غار سے تم نجات پالو، تم جو ہے نجات پالو. تو نیکیاں یاد کرنے لگا وہ شخص کہ وہ نیکی کیا ہے. تو اس نے پھر یہ واقعہ بیان کیا کہ میں نے اپنے تھکا ہوا آیا میں، اور آنے کے بعد سے اپنے باپ کے پاس آیا. میرے بابا سو رہے تھے. جیسے ہی میں آیا، اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ یعنی رسول خدا کے آنے سے کئی سال پہلے، اس وقت کا واقعہ ہے. تو جب میں آیا اپنے والد کے پاس تو میری آہٹ سے، میری قدم کی آواز سے کیا ہوا؟ جاگ گئے میرے والد. اور جیسے ہی جاگے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا مجھے دودھ کی طلب ہے، مجھے دودھ دے دو. پریشان. اب آج کا زمانہ تو نہیں ہے نا کہ فریج میں دودھ رکھا ہوا، گئے لا گئے، نہیں ہے تو آرڈر کر دیا، آ گیا، رکھا ہوا دے دیں. ایک تھکا آ رہا شخص آ رہا ہے رات میں، اور آنے کے بعد سے تھکا ہوا بھی ہے، اپنے کام سے آ رہا ہے، کھیتوں سے آ رہا ہے، کام کر کے آ رہا ہے، اور پھر دودھ جا کے دھوئے اور لے کے آئے اور دے. باپ نے تمنا کی بیٹا باہر گیا، سردی کا زمانہ ہے، سردی کا زمانہ تھا. بیٹا باہر گیا، بکری کا دودھ دھویا، کاسے میں لے کے آیا. اب جیسے لے کے آیا، باپ بزرگ تھا، جاگ رہا تھا، سو گیا. اگر میں اور آپ ہوتے اور باپ کے لیے رات میں کوئی چیز طلب کرتے تو ہم کیا کرتے؟ وہیں کیا کاسا رکھتے، وہ چلتے بنتے کہ اٹھیں گے پی لیں گے. اسے کہا نہیں، اگر یہ اٹھے، ہو سکتا ہے اٹھیں جاگیں اور پھر طلب کریں تو مشکل ہو. وہ کاسا لے کے وہیں کھڑا رہا، پوری رات وہیں کھڑا رہا. اور جب پوری رات وہیں کھڑا رہا، اور اس کے بعد جب صبح ہوئی سب کام پہ چلے گئے، اور جب سب کام پر چلے گئے تو جب سارے لوگ کام پہ چلے گئے، فجر ہو گئے، اس کا باپ بھی جاگ گیا. تو اس نے اپنے باپ کو جتلایا نہیں کہ تمہاری اس کام کی وجہ سے میں پوری رات جاگا ہوا، سردی کا زمانہ ہے، تھکا ہوا آیا ہے. اس کے باوجود بھی اس نے اپنے باپ کو جتلایا نہیں کہ آپ سو گئے، بلکہ انتظار کرتا رہا. بس اس نیکی کا یاد کرنا تھا کہ اصحاب کہف کے لیے وہ غار کھل گیا اور وہ غار سے باہر چلے گئے. دیکھا، اپنے باپ کی اس چھوٹی سی نیکی کے یاد کرنے کے سلسلے میں وہ غار سے نجات پا گیا.
آپ دیکھیں کہ یہ نیکی کا کتنا بڑا فلسفہ تھا کہ جو پروردگار نے اس کو اصحاب کہف کو غار سے نجات دی. تو عزیزان محترم، ہم باپ کی اس عظمت کو نہیں پہچان سکتے. یہ موقع ہے ان لوگوں، ان بچوں کے لیے کہ جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے میں اس طریقے کے کام کو زیادہ سے زیادہ انجام دیں تاکہ خدا کی قربت حاصل ہو جائے. ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد کے ساتھ. تو عزیزان محترم، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں. تو بہت سارے واقعات ایسے موجود ہیں کہ جن واقعات پر اگر ہم روشنی ڈالیں تو ہمیں عظمت ماں باپ کھل کے سامنے آئی. والدین کے ساتھ وہ بالوالدین احسان. اب یہاں پر کہ اب والدین کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو. عزیزو، کتنا احسان کریں کہ یہ احسان کبھی پورا کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے. لیکن ایک چھوٹا سا وظیفہ امام رضا علیہ السلام سے وارد ہو کے آیا ہے. میں نے اسے متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے. میرا امروہہ سوسائٹی میں پہلی دفعہ پڑھنے کا اتفاق ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو لوگ اپنی والدین کی خدمت سے ابھی بھی رہ گئے ہیں اور چاہتے ہیں، کیونکہ کسی کی والدہ حیات ہیں، کسی کے والد حیات ہیں، جس کو جیسا موقع ملے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے. اور ہر عبادت کا وقت بھی معین ہے، ہر عبادت کا کی عدد بھی معین ہے. نماز 17 سے 51 رکعت سے زیادہ نہیں ہے. اسی طرح حج کا وقت معین ہے، رمضان کا وقت معین ہے، لیکن والدین کے ساتھ نیکی کا وقت معین نہیں ہے. جب چاہو، جس وقت چاہو، جیسے چاہو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. ارے اس سے زیادہ کیا نیکی پروردگار، اس نیکی کا اجر کیا دے گا؟ اگر دنیا میں دیکھا جائے تو اتنا بڑا اجر رکھا ہے والدین کے ساتھ نیکی کا. کہنے لگے کہ تم حج پہ نہیں جا سکتے ہو، عبادات نہیں کر سکتے ہو، مستطیع ہوگے تو حج پر جاؤ گے. کہتے ہو کہ پریشان مت ہو، میں تمہیں حج کا ثواب گھر میں دے دیتا ہوں، جا کے مسکراہٹ سے اپنے باپ کے چہرے پر دیکھ لو، تمہیں پروردگار حج مقبولہ کا ثواب عطا کر دے گا. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. سوچے انسان کہ جب دنیا میں پروردگار ان کے ساتھ نیکی کرنے پر یہ جزا دے رہا ہے تو آخرت میں کتنی عطا کرے گا. سوچے انسان. تو یہ آپ دیکھیں کس طریقے سے. تو ہم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں، احسان کریں. تو لیکن کبھی بھی ہم اپنے والدین کے ساتھ کاملاً یعنی ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے. مگر یہ جو روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس روایت کے اندر آیا ہے کہ تم نے اپنی ماں باپ کے ساتھ احسان کا حق ادا کر دیا. اگر نہ ہوتی روایت تو میں بیان نہیں کرتا، اور روایت جو چاہے وہ مجھ سے لے سکتا ہے. چھوٹی سی صلوات ہے کہ جس کو پڑھنے کا ثواب پروردگار نے یہ رکھا ہے ہم انسانوں کے نہیں. کون؟ لسان صادق، ہمارے اور آپ کے 8ویں سرکار امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام. امام فرماتے ہیں حضرت رضا علیہ السلام روایت شدہ ہر کسی داخل قبرستان مسلمین شود این صلوات را بخواند. کہ جو بھی انسان جس کے والدین جا چکے ہیں، یا ماں جا چکی ہے، یا باپ جا چکے ہیں، دونوں جا چکے ہیں، جو بھی بحث نہیں ہے کہ جن کے زندہ ہیں، لیکن دونوں جا چکے ہیں یا ایک جا چکا ہے، تو اپنے والدین کے ساتھ کیسے حق ادا کرے. امام فرماتے ہیں کہ اس قبرستان میں جاؤ اور اس صلوات کو 1 مرتبہ پڑھو. اس صلوات کا پڑھنے کا ثواب یہ ہوگا کہ پروردگار اس قبرستان سے 10 سال عذاب دور کر دے گا. اور یہ وہ نیکی ہے، یہ وہ کام ہے کہ جس کو میں نے عملی طور پر کرا ہے تو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. ایسا نہیں ہے صرف کہنا آسان ہوتا ہے، عملی طور پر عمل کو انجام دینا مشکل ہوتا ہے. 1 مرتبہ اس صلوات کو پڑھے گا تو 10 سال اس قبرستان سے پروردگار عذاب اٹھا لے گا. عزیزو، پھر امام نے فرمایا کہ اگر کوئی 2 مرتبہ پڑھے گا اس صلوات کو تو پروردگار قبرستان سے 40 سال کا عذاب دور کر دے گا.
اور اگر کوئی یہ 3 مرتبہ صلوات پڑھ لے تو پروردگار ہمیشہ اس قبرستان سے اس صلوات کی برکت سے عذاب کو دور کر دے گا۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی ان صلوات کو ماں باپ کی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر 3 مرتبہ پڑھ لے تو گویا اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اس صلوات کو پڑھ لے۔ وہ صلوات میں آپ کے سامنے ایک پڑھ دیتا ہوں تاکہ مرحومہ کے اصال کے لیے بھی ہو جائے۔ وہ صلوات امام نے کیا تعلیم کی؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ما دامت الصلوات وصلی علی محمد و آل محمد ما دامت البرکات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد ما دامت الرحمہ، اللہم صلی علی روح محمد و آل محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد و آل محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد و آل محمد فی القبور وصلی علی صورت محمد و آل محمد فی الصور وصلی علی تربت محمد و آل محمد فی التراب وصلی علی نور محمد و آل محمد فی الانوار وصلی علی نور محمد و آل محمد فی الانوار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ کتنی دیر لگی ہے اس صلوات کو پڑھنے میں؟ پوری زندگی والدین کے پاس دینے کو وقت نہیں ہوتا ہے، کم از کم ان کے جانے کے بعد یہ کام تو انجام دیتے۔ اور عزیزوں، نیکی کے معنی یہاں پر ایک اور بھی ہیں، وبالوالدین احسانہ کی۔ یہ نہیں ہے کہ انسان زندہ رہے گا تو نیکی کرے گا، نہیں، تمہیں پروردگار مرنے کے بعد بھی مہلت دے رہا ہے۔ وہ بچے کہ جو مرنے کے بعد اپنے باپ اور ماں باپ کو بھلا دیتے ہیں، ان کی قبر پر نہیں جاتے، واجبات کو ادا نہیں کرتے، ان کے لیے نیک عمل انجام نہیں دیتے، پروردگار ان کو بروز محشر آگ کر دے گا۔ اور پھر وہ جو دوسرا واقعہ تھا کہ اگر باپ بد دعا دے دے تو نتیجے میں کیا ہوگا کہ جس کو پروردگار دعا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، وہ کون سی دعا ہے؟ خانہ کعبہ میں مولا کائنات نے ایک شخص کو، پیرالائز شخص کو گڑ گڑا کے دعا کرتے ہوئے دیکھا، تو میرے مولا نے کیا کہا؟ اس کو اس دعائے مشلول کی تعلیم دی۔ دعائے مشلول کے جس کا ایک حصہ پیرالائز تھا، وہ کیا تھا؟ وہ امام نے کہا بیٹا حسن جاؤ اس کو لے کے آؤ، اٹھا کر لے کے آئے، اور لانے کے بعد کیا کہا؟ میرا باپ بد دعا دے کے گیا تھا کہ جس کے نتیجے میں وہ عذاب میں مقدر ہوں۔ میں نے کہا تھا نا، ماں کبھی بد دعا نہیں دیتی، لیکن باپ اگر بد دعا دے تو اس کی بد دعا دل سے ہوتی ہے۔ ڈرے اولاد کہ اگر باپ بد دعا دے دے تو پھر انسان کے ساتھ اس دنیا میں بھی جو ہے وہ خیر دیکھنے کو نہیں ملے گا، اور آخرت میں بھی خیر دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ عزیزو، تو لہٰذا امام نے کہا اس کو تعلیم دی دعائے مشلول کی۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی، کیونکہ اس دعا میں اسم اعظم ذکر ہے، اور اس اسم اعظم کی برکات سے کہا کہ کوئی بھی تم پریشانی ہوگی اس سے نجات مل جائے گی۔ اس دعا کو پڑھو۔ عموماً لوگ جاتے ہیں خانہ کعبہ، اور خداوند متعال اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کو کعبے کی زیارت نصیب عطا فرما، تاکہ ہم بھی جا کے اس دعا کو وہاں پڑھیں اپنے والدین کی ایصال ثواب کے لیے، تاکہ ہمارے وہ گناہ یا وہ کوتاہیاں جو ہم نے اپنے والدین کے حق میں انجام دی ہیں وہ ہم سے دور ہو جائے اور پروردگار ہماری مغفرت کر دے۔ تو تعلیم دی۔ عزیزو، کسی بزرگ نے عجیب جملہ کہا ہے، یہ جو والدین ہیں یہ رحمت پروردگار کے اینٹینے کا نام ہے۔ یہ ایسا اینٹینا ہے کہ جو رحمت خدا سے رحمت کو لے کے اپنی اولاد تک دیتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ والدین ہیں۔ لہذا جو شخص اپنے والدین کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے، احسان کرتا ہے، یقیناً پروردگار پھر اس کو دنیا میں بھی بہترین جزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی بہترین جزا ہے۔ بس میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹا، بس آخری مرحلے پر لے کے آ گیا میں گفتگو۔ تو یہ کون سے ماں باپ ہیں؟ یہ وہ ماں باپ ہیں کہ جو تمہیں عالم اس تنزلی کہ جو اوپر سے نیچے لانے کے سبب بنے ہیں۔ یہ وہ والدین ہیں کہ جو انسان کو اوپر سے اعلیٰ سے ادنا کی طرف لانے کا سبب بنے، اور وہ والدین
کہ جو تمہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں ایسے اعمال بتاتے ہیں کہ جس اعمال کے بعد جب تم اس دنی سے اس اعلیٰ کی طرف جاؤ گے تو اس کا کتنا اہتمام. اب بتائیے کہ جو اعلیٰ سے ادنا کی طرف لانے کے سبب پڑھ رہے ہیں تو اس کا سورہ بنی اسرائیل کی 23ویں 24ویں آیت کے اندر کتنی تاکیدات کے ساتھ پروردگار نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے کہا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کہو. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکو بھی نہیں، اف بھی نہ کہو، بدرجہ اولا جھڑکو بھی نہیں. اور اس کے بعد کیا کرا کہ ان کے ساتھ نرم کلام کرو، اونچی ان سے اونچی آواز بات نہیں کرو، نرم کلام سے پیش آؤ. یہ تاکید ہے. وَخْفَضْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کتنی تاکیدات سے پروردگار نے کہا کہ جس طریقے سے تم میری نماز کی نہیں آتے ہو تو اس اہتمام کے ساتھ آؤ کہ وضو کرو، خشوع اور خضوع کے ساتھ آؤ. بس جس طریقے سے میری عبادت کے لیے تم اس طرح اہتمام کر رہو، جب تم اپنے والدین کے سامنے جاؤ تو اس طریقے سے جاؤ کہ تمہارے کاندھے جھکے ہوئے ہوں ان کے سامنے. اتنی تاکیدات آئیے. اب بتائیے جو اعلیٰ سے ادنا میں لانے کے لیے اتنی تاکید کر رہا ہے تو جو ادنا سے اعلیٰ کی صعود محلے سعودی کی طرف لے جانے والے والدین ہوں گے جن کے بارے میں خود رسول نے کہا انا وعلی ابوا هذه الامہ، ان کے لیے کتنا اہتمام ہے، ان کے لیے بھی اتنا اہتمام ہوگا. جن لوگوں نے ہمیں ان والدین کی اطاعت کے لیے کہا ہے کہ ان کا اتنا احترام کرو تو ان کا خود کا کتنا احترام قرآن میں بیان ہوا ہوگا. اسی لیے قرآن میں کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اپنے کار رسالت کا تم سے کوئی بھی اجر طلب نہیں کرتے مگر یہ کہ میرے قرابت داران سے مودت کرو، محبت کرو. یہ محبت باعث نجات بنے گی تمہارے لیے. یہی تمہیں بتائیں گے کہ جس دنیا میں تم نے جینا کیسے ہے، مرنا کیسے ہے. اسی وجہ سے رکھا من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا. جو آل محمد کی محبت و مودت میں مرے وہ ماتا شہیدہ ہے، شہید ہے. اور شہید کبھی مرا نہیں کرتا. توجہ کیا آپ نے؟ عجیب. بس آخری فقرہ اور آپ کی زحمت تمام اور ربط مسائل. کتنا اہتمام کیا ہے پروردگار نے کہ امت سے اجر رسالت آئے. اور یہ رشتہ والدین کے ساتھ اس میں کیونکہ مجلس نے ترحیم ماں ہیں، آپ دیکھیں جتنے بھی رشتے ہیں اس میں مقدم کیا گیا ہے تو وہ مذکر کو کیا گیا ہے. آپ دیکھ لیں چاچا چاچی، کوئی نہیں بولتا چاچی چاچا، چاچا چاچی، ماموں مامی. ٹھیک ہے، آپ جتنے بھی رشتے دیکھ لیں لیکن جب ماں باپ کا نام آتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا باپ ماں، ماں اور دیکھ رہے ماں باپ، پہلے ماں ہے پھر باپ ہے. لیکن دونوں کے ساتھ نیکیاں کرنی ہے اور ماں کے ساتھ تو جس قدر کی جائے کم ہے کیونکہ ماں باپ. اب آخری روایت سناتے ہوئے اپنی گفتگو تمام کرو. عزیزو، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے تین قسم کے لوگوں کو پروردگار نے رخصت نہیں دی ہے. تین قسم کے لوگوں. ایک کون؟ اور ان تینوں میں چاہے فاجر ہو، فاسق ہو یا نیک ہو، کوئی بھی ہو، اس میں رخصت نہیں ہے. پہلا کون؟ وہ شخص کہ جس کے پاس کوئی امانت کو رکھایا جائے. وہ اب چاہے وہ کافر آ کے امانت رکھوائے یا کوئی نیکوکار انسان آ کے جو ہے وہ اس کے پاس امانت رکھوائے، اس کو امانت میں خیانت نہیں کرنی. اس میں رخصت نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر مومن یا مسلمان آیا تو تم نے اس کی امانت کو واپسی کر دیا، اور اگر کوئی کافر تمہارے پاس امانت رکھوا کے جاتا ہے وہ تو کافر ہے، وہ تو دین کو مانتا نہیں ہے، تو میں اس کی امانت میں خیانت کر لوں. نہیں کہا، نہیں کر سکتے. کیوں؟ تمہاری رخصت نہیں ہے. پروردگار کے ہاں یہ عدل ہے کہ چاہے مومن آئے یا کافر آئے تمہیں رخصت نہیں ہے کہ تم خیانت کرو. ایک. دوسرا، کوئی اگر تم کسی سے وعدہ کرتے ہو،
اگر کوئی فاجر ہے یا مومن ہے یا فاسق ہے تمہیں اس سے وعدہ وفا کرنا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ کبھی بھی فاسق و فاجر اپنے وعدے کو نبھاتے ہوئے نظر نہیں آئے، لیکن ایک چھوٹا سا ملک ہے کہ جو وعدہ کیا ہوا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیوں اسرائیل کہ جو بات ہیں کہ جو رہبر انقلاب نے اس طریقے سے جو ہے وہ پاس تعلیمات قرآن و اہل بیت نہیں ہے تو وہ کبھی کچھ بیان کرتے ہیں کبھی کچھ بیان کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں عہد و پیمان کرنے والے کے لیے بھی اپنے عہد و پیمان کو وفا کرو۔ تیسرا کون ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے میں، چاہے والدین اچھے ہوں یا برے ہوں۔ یہ بچے کے لیے عذر شرعی نہیں بن سکتا کہ میرے ماں باپ کافر ہیں اس وجہ سے ان کی اطاعت نہیں کروں گا۔ اگر تمہارے ماں باپ کافر بھی ہیں تو اسلام تمہیں ایسی تعلیمات دیتا ہے کہ اگر کافر ماں باپ کے پاس جاؤ تو وہ یہ دیکھ کر کلمہ پڑھ دے کہ ان تعلیمات سے تو میری اور زیادہ خدمت کر رہا ہے۔ یہ آپ ایسے کرنے کا واقعہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ اگر زمانہ رسول کے اندر ہم جائیں اور دیکھیں تو آپ کو یہ مل جائے گا تاریخ میں ایسے واقعات کہ جہاں پر اس طریقے سے احترام لکھا ہے۔ بس اسے جو میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا تو والدین کی ایک بڑا مقام ہے۔ ابھی بھی اگر کوئی انسان چاہتا ہے تو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا اس کے پاس موقع ہے۔ کیا کہ ڈرو اس وقت سے کہ تم بروز محشر وہ تمہیں آگ کر دیں۔ ان کی قبور پہ جاؤ، ان کے لیے نمازیں پڑھو، ان کے لیے جو کار خیر انجام دے سکتے ہو۔ عزیزو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ گزر رہے تھے۔ ایک شخص کو دیکھا قبر کے اوپر، قبرستان سے گزر رہے تھے، دیکھا قبر پہ عذاب نہ جا، تیزی سے گزرو ادھر سے۔ جب واپس آئے تو اس قبر سے عذاب ٹل چکا تھا، عذاب ٹل چکا تھا۔ تو فوراً کہا کہ جانتے ہو کہ اس آدمی نے کیا کام انجام دیا؟ کہ اس نے پہلا کام انجام یہ دیا ہے کہ کسی یتیم کی پرورش کری ہے، اس کے بچوں نے، جس کی وجہ سے اس کے والدین سے پروردگار نے عذاب کو اٹھا لیا۔ کا دوسرا کام اس نے یہ کیا ہے کہ راستے سے کسی چیز کو ہٹا دیا ہے جس کی وجہ سے پروردگار نے اس کی قبر سے عذاب کو ہٹا دیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کبھی کبھی ایک چھوٹی سی نیکی کتنی کام، جو بھی نیکی کیا کرو۔ حتیٰ کہ اب شیخ عباس بھی روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان جو گوشت ہڈی لے کے آتا ہے، گوشت کھا کر ہڈیوں کو کسی جانور کو کھلا دے، اس کا نیت بھی کر لے کہ اس کا ثواب میں ہدیہ کر رہا ہوں اپنے والدین کو، اس کا بھی ثواب کا ثواب جو ہے پروردگار اسے عطا کرتا ہے۔ بس عزیز، جس اہل بیت نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں، یہ زمانہ یہ وقت وہی چل رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ امت سیدہ سے محبت کا اظہار کرتی، بلکہ جلتا ہوا دروازہ سیدہ پہ گرا دیا۔ بس چند فکر مسائل کے تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ ہاں عزیزو، کیسے ایام چل رہے ہیں؟ یہ وہ ایام ہیں کہ اس ایام میں سیدہ پر قیامت کے وقت ہے۔ عزیزو، بڑا روایت سنی بھی ہے نا آپ نے کہ اگر کسی انسان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اتنا درد نہیں ہوتا ہے، نہیں درد ہوتا، وہ ہڈی ٹوٹ جائے تو جڑ سکتی ہے، لیکن اگر کسی انسان کی پسلیاں ٹوٹ جائیں تو جب سانس لیتی ہے، جب تک سانس لیتا ہے انسان اسے درد ہوتا ہے۔ ہاں عزیزو، کتنا عجیب ہے۔ آپ بتائیے، کبھی آپ نے کسی ایسی معصمہ کو یا ایسی اپنی حیات میں دیکھا ہے کہ جس کا سن 18 سال ہو اور وہ عصا کے سہارے سے چل رہا ہو یا دیوار کے سہارے سے اٹھ رہا ہو؟ جانتے ہو اہل بیت کی جس کی مودت کا حکم قرآن نے دیا ہے، اس کی 2 فرد 18 سال کی سیدہ اور
تسلیما لامر لا معبود سواک. ایک مرتبہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں.